گرمی کا موسم آیا ہے، بادشاہ سلامت تشریف لائے ہیں۔ بادشاہ کو آج آپ کی تعارف کراتے ہیں، ملاقات کراتے ہیں بادشاہ سے۔ جی جی، آپ نے ٹھیک کہا، بادشاہ ہے، لیکن یہ انسانوں والا بادشاہ نہیں ہے، یہ کنٹری والا بادشاہ نہیں ہے، یہ جنوں کا بادشاہ نہیں ہے، یہ پھلوں کا بادشاہ ہے۔ آم کا جو ہی گرمیاں آتی ہیں آم تشریف لے آتا ہے، یہ پھلوں کا بادشاہ ہے۔ تو آج ملتے ہیں پھلوں کے بادشاہ آم سے۔ یہ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے آم کے فوائد کے حوالے سے، اس کو باریکی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آخر تک دیکھنا، تاکہ آپ کو اس کے متعلق، فوائد کے متعلق، اس کے پرہیز کے متعلق، کن لوگوں کے لیے آم بہتر ہے کھانا چاہیے، کن لوگوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ساری تفصیل مل سکے۔ آم مختلف ممالک میں قومی پھل شمار کیا جاتا ہے، جیسے پاکستان میں، انڈیا میں، فلپائن میں۔ فلپائن کا آم دنیا میں سب سے میٹھا ترین آم ہے، لذیذ ترین آم ہے۔ آم کے وزن کے حساب سے مختلف ورائٹی ہیں آم کی وزن کی، لیکن زیادہ سے زیادہ وزن جو ہے نا کوئی 4 کلو کے قریب آم کا کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ آم کے بور جب آتا ہے آم کا، وہ بور اگر ہاتھ پر مسلا جائے، یوں ہاتھ پہ لگا کے یوں اس کو مسلا جائے انگلیوں کے ساتھ یوں، اور تقریباً 7 دن ایسے کیا جائے، ایک پھول روزانہ توڑا جائے اور اس کو مسلا جائے، تو آپ کے ہاتھ میں ایسی کشش آ جاتی ہے کہ اگر کسی کو بچھو یا بھیڑ نے کاٹ لیا ہو تو وہ انگلی لگائیں، وہ ہاتھ اس جگہ پہ پھیرے، جلن ختم ہو جائے گی، سوجن ختم ہو جائے گی، درد ختم ہو جائے گا۔ یہ آم کے جو بور لگتا ہے یہ اس کا اثر ہے۔ اسی طرح آم کی جو کیریاں ہوتی ہیں، کچا آم، اس کا اچار بنتا ہے، اس کیری کا آپ میٹھی چٹنی بناتے ہیں، اس آم کی کیری کو جو ہے آپ شیک تیار کرتے ہیں، آم کی کیری کا شربت بنا کے لو لگنے کا علاج ہے۔ آم کی کیری کی گٹھلیاں جو ہیں ان کو اگر گٹھلی کے اندر جو ہوتا ہے سیڈ، اس کو محفوظ کر لیں، جب کسی کو بچھو وغیرہ نے کاٹا ہو یا بھیڑ وغیرہ نے کاٹا ہو یا شاید کی مکھی نے کاٹا ہو، وہ آم کی گٹھلی کے اندر والا سیڈ جو ہے وہ رگڑ کر، پیس کر، پانی میں ملا کر اس جگہ پہ لگا دیں، فوراً جلن بھی ختم ہو جائے گی، درد بھی ختم ہو جائے گی، سوجن بھی نہیں ہوگی۔ یہ اس کے لیے زبردست ہے۔ آم، پکا ہوا آم کھانا چاہیے، جس ورائٹی کا ہو۔ آم کی خوشبو آم کے ٹیسٹ سے منسلک نہیں ہے، تمام آم کی خوشبو ایک جیسی ہوتی ہے، ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے۔ آم کی بہت ساری ورائٹی ہیں، پوری دنیا میں مختلف ورائٹی ہیں، اتنی ہیں کہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتی، جیسے لنگڑا، سندھڑی، دوسہری، چونسا، کالا چونسا، چٹا چونسا، بہت سارے، مالٹا آم، چیڑی آم، بہت ساری اقسام ہیں اس کی، لیکن سارے آم جو ہے نا ان کا ٹیسٹ دوسرے سے مختلف ہے، اس کی جسامت دوسرے سے مختلف ہے، اس کا پودا اور اس کے پتے دوسرے سے مختلف ہیں، اور سیزن مختلف ہے۔ کچھ آم ایسے ہوتے ہیں جو جلدی آ جاتے ہیں، کچھ آم ایسے ہوتے ہیں جو دیر سے آتے ہیں، کچھ آموں کی جلد موٹی ہوتی ہے، کچھ کی گٹھلی موٹی ہوتی ہے، کچھ کی گٹھلی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ کلمی آم آگے جو مختلف آموں کی شاخیں دوسرے پودے پہ لگا کے تیار کرتے ہیں، کلمی آم جو آم بازار میں ہمارے پاس دستیاب ہے، یہ سب کلمی ورائٹی ہے، ہائیبریڈ نسل ہے۔ تو آم کا جب بھی آم کھانے لگتے ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم کھاتے ہوئے اگر تہذیب کا خیال رکھیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ماڈرن ٹائپ کریں، تو ہم آم اس چیز سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ ایک پائے کھاتے ہوئے، دوسرا آم کھاتے ہوئے، آپ کے ہاتھ ہونٹ ضرور جو ہے نا وہ لپٹتے ہیں اس میں آپ کو تھوڑا سا نفاست کو ایک طرف رکھنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے باوجود بھی وہ نفاست یہ کرتے ہیں کہ وہ آم کو آرام سے چھلکا اترواتے ہیں، اس کو کاٹ کے پلیٹ میں رکھتے ہیں، پھر چمچ سے یا کانٹے سے اٹھا کے اس کو کھاتے ہیں، وہ ٹیسٹ بھی اپنی جگہ پہ۔ لیکن آم کو ویسے کھانا جو ہے نا
کیا ہی بات ہے، اس کا ٹیسٹ ہی اور ہے۔ آم کچھ دیسی آم ہوتے ہیں جن کو رس جو ہے نا چوس کے پی جاتی ہے۔ مرزا غالب صاحب آم کے بہت شوقین تھے۔ اسی طرح مظفر گڑھ کا ملتان کا آم پاکستان میں بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے۔ آم کچھ لوگ کہتے ہیں آم پکے ہوئے ہوں، میٹھے ہوئے ہوں اور بہت سارے ہوں، لیکن یہ تو ایک بات ہے۔ آم کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے آم کے آم گٹھلیوں کے دام، یعنی آم بھی کھاؤ، اس کی گٹھلی بھی قیمتی ہے۔ آم کی ہر ایک چیز قیمتی ہے۔ آم کھاتے ہوئے مقدار کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ پکا ہوا آم کھانا چاہیے، میٹھا آم کھانا چاہیے، کھٹا آم بھی اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے، لیکن وہ جو ہے نا زیادہ کھٹے آم گلے کا انفیکشن کر سکتے ہیں۔ آم جب کھائیں، آپ مسالے سے آم پکتے ہیں، آم مسالے کے ساتھ تیار ہوتے ہیں۔ آم کھانے سے پہلے آم کو آدھا گھنٹہ پانی میں رہنے دیں تاکہ اس کے اوپر جو مختلف مسالہ لگا ہے، کیمیکل لگا ہے، پکانے کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ آم ایک شیک کے لیے ہوتا ہے، اسپیشل شیک بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جوس بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی مزے کا ہے۔ دوسرا صرف کھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ آم جو ہے نا اس کا چھلکا بھی میٹھا ہوتا ہے۔ اگر آم کا چھلکے کو اچھی طرح تو پانی سے دھونے کے بعد ایک آدھا گھنٹہ 15 منٹ پانی میں ڈبونے کے بعد چھلکا ساتھ کھایا جائے، کیونکہ چھلکے میں وٹامن سی وافر مقدار میں ہوتی ہے، فائبر وافر مقدار میں ہوتی ہے۔ چھلکا بہت جلد کے لیے بہت مفید ہے، جلد کی خوبصورتی کے لیے جو ہے چھلکے کا بہت اہم کردار ہے۔ آم فائبر کا بہترین سورس ہے، شوگر کا بہترین سورس ہے۔ یہ وافر مقدار میں اس میں قوت مدافعت پیدا کرنے والے انزائم پائے جاتے ہیں جو انسان کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ یہ کڈنی کے ورک کو بہتر کرتا ہے، جگر کے ورک کو بہتر کرتا ہے، دل کے ورک کو بہتر کرتا ہے۔ یہ نظام ہاضمہ کی اصلاح کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو بھوک نہیں لگتی، یہ بھوک بڑھاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو قبض کا شکار ہے، یہ قبض کا علاج بہترین ہے۔ عام روٹین میں جو آدمی، ایسے لوگ جو دبلے پتلے ہیں، وہ آم کا شیک استعمال کریں، فبے ہو جائیں گے۔ روزانہ 2 گلاس 1 گلاس آم کا شیک استعمال کریں، کیونکہ جب ہم آم کا شیک بناتے ہیں اس میں دودھ بھی ڈالتے ہیں، تو کیلشیم، وٹامن سی، فائبر، یہ بہت ساری چیزیں مل کے ایک بہت بڑا جو ہے نا ٹونک بن جاتا ہے، جو کمزور دبلے پتلے لوگوں کے لیے تو انمول تحفہ ہے۔ آم کھانے کے بعد اگر آپ نے ویسے آم چوس کے کھائے ہیں تو اوپر کچی لسی پینا مت بھولنا۔ کچی لسی پینے سے آپ کے آم کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آم جو ہے پھر مثانے کو بھی واش کرتا ہے، گردے کو بھی واش کرتا ہے، اور جگر کو بھی طاقت دیتا ہے، اور دل کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ آم جب بھی کھائیں، اگر شیک کی صورت میں لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ویسے آم کھا رہے ہیں تو اس کے اوپر کچی لسی پینا مت بھولیے، یہ اس کا اہم جوس ہے۔ کچی لسی معمولی سے نمک ڈال کے وہ آم کو ہضم بھی کرتی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو کنٹرول بھی کرتی ہے، اور آم کھانے سے ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ کچی لسی پیتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، مثانے کی ٹھنڈک پہنچاتا ہے، گردے کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، گردے کو واش کرتا ہے، جگر کی اصلاح کرتا ہے۔ اسی طرح آم کی اسمیل، خوشبو دماغ کو معطر کرتی ہے، قوت یاداشت کو بہتر کرتی ہے۔ ایسے لوگ جن کو بھولنے کی بیماری ہے وہ آم چوس کے کھایا کریں، بھولنے کی بیماری بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح آم پکا ہوا کھائیں اور اس کو اوپر لسی پئیں، یہ آئی سائٹ، نگاہ کی تیزی کے لیے بہت بہترین ہے، آئی سائٹ کا بہترین علاج ہے۔ اسی طرح آم کی گٹھلی جو ہے اس کو گٹھلی کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد اس کا پانی بوائل کر کے اس کا پانی ٹھنڈا کریں، وہ سر کے آپ کے گنج پن کا بہترین علاج ہے۔ آم کی گٹھلی کو بوائل کریں، اس کا پانی، آم کا سیڈ نہیں، گٹھلی کی بات کر رہا ہوں، اندر والا سیڈ نہیں، اندر والا سیڈ اور فائدے میں ہے۔ گٹھلی جو ہے وہ گنجے پن کا علاج ہے۔ اسی طرح آم شوگر والے مریضوں کو نہیں کھانا چاہیے، ڈاکٹر کی رائے کے مطابق ہے، کیونکہ آم میں وافر مقدار میں شوگر ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، یہ شوگر بڑھا دیتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا شوگر ویلیو جو ہے نا شوگر ہے، شوگر پازیٹیو ہے لیکن شوگر ویلیو نارمل رہتی ہے، وہ بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے آدھا
आम खा सकते हैं डॉक्टर की राय के मुताबिक। लेकिन जिनकी शुगर हाई रहती है या शुगर के वो पुराने पेशेंट हैं, उनको आम नहीं खाना चाहिए डॉक्टर की इजाज़त के बगैर। डॉक्टर जितना रिकमेंड करे फिर आम खाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आम जो है ये वज़न जिनका कम है उनको आम खाना चाहिए, ऊपर ठंडा पानी, ठंडी लस्सी पीनी चाहिए, मीठी पतली लस्सी। ये उसको बूस्ट करता है वज़न को, हड्डियों की मजबूती के लिए, क्योंकि ये कैल्शियम और विटामिन सी का खजाना है, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। ऐसे लोग जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं उनके लिए ये अनमोल तोहफा है। इसी तरह गर्मी के मौसम में लू लगती है, यूं ही हम निकलते हैं, गर्मी हवा जो है ना, धूप, सूरज की गर्म धूप जो है झुलसा देती है। आम खाएं, ऊपर दबा के ठंडी लस्सी, कच्ची लस्सी इस्तेमाल करें, लू का असर ख़त्म हो जाएगा, पूरा दिन आप लू से महफूज रहेंगे। इसी तरह ये मसाने की गर्मी को ख़त्म करता है। फाइबर का बेहतरीन सोर्स होने की बिना पर ये मैदे की इस्लाह करता है, कब्ज़ को तोड़ता है, कब्ज़ का इलाज है। इसी तरह ऐसे लोग जिनको आयरन की कमी है, अनीमिया है, खून की कमी है, वो आम खाएं और ऊपर कच्ची लस्सी पिएं, उनके जिस्म में वाफिर मिकदार में खून पैदा होता है। ये खून पैदा करने वाला, ऐसा समझ लो, बहुत बड़ा फल है। इसी तरह ये दमे के मरीज़ के लिए मुफीद है, दमे के मरीज़ के लिए भी आम का खाना मुफीद है, लस्सी पीना बहुत मुफीद है। इसी तरह ऐसे लोग जो कमज़ोर दुबले पतले हैं वो आम खाएं, मोटे होंगे। लेकिन मोटे लोग को डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं खाना चाहिए, और ऐसे लोग जिनका शुगर लेवल हाई रहता है उनको भी चाहिए कि वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना खाएं। बाकी तमाम लोगों के लिए आम फ्री है, फलों का बादशाह, आप इससे क्यों महरूम रहती हैं? इसको खाएं, लेकिन एक लिमिट के अंदर। एक आम आदमी को आम अगर बड़े साइज़ का ले रहा है तो एक आम काफ़ी है एक टाइम में। अगर छोटे हैं आम तो 2-3 खा सकता है, लस्सी दबा के पी ले। खट्टे आम से परहेज़ करना चाहिए। खट्टा आम भी विटामिन सी का सोर्स है, बेहतरीन होता है, लेकिन उससे गला ख़राब हो सकता है और भी मसले हो सकते हैं। कच्चा आम नहीं खाना चाहिए, हर चीज़ की अपनी खसियत है। तो मुझे उम्मीद है कि फलों के बादशाह जो तशरीफ़ लाए हैं, आप इसकी खिदमत और मदारा ज़रूर करेंगे और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। थैंक्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करना दोस्तों के साथ, और आम खाते हुए, लुत्फ़अंदोज़ होते हुए, दोस्तों के साथ मिल के बैठ के, जब घर में फैमिली के साथ बैठ के आम खाता है आदमी, उसका मज़ा ही और है। जब बादशाह को दावत दे तो अपने दोस्तों के साथ दावत दे, दोस्तों की महफिल में खाएं। थैंक्स।